حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں؟ جب میرا امتی اس دعا کو کہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہ اور مصیبتیں ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے۔ فرمایا پھر وہ ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بخاری شریف اور سیرت ابن حشام میں مروی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ جب مشرکین میدان سے چلے گئے تو مدینہ کی عورتیں با پردہ ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کو نکلیں۔ ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سے لپٹ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھونے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ڈھال سے پانی گرا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی سے خون زیادہ نکل رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مقتولین میں زخمی پایا۔ ان پر تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم تھے، ان میں فقط رمق حیات باقی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم زندوں میں ہو یا مردوں میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیمی آواز سے جواب دیا، تم یہ سمجھو میں مردوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ سعد بن ربیع آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اچھی جزا دے جو اس نے کسی نبی علیہ السلام کو ان کی امت کی طرف سے دی ہے، اور اپنی قوم کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ اگر کوئی دشمن تمہارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک با ارادہ قتل پہنچ جائے اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہو تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر نہ ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر واصل بحق ہو گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ساری صورتحال عرض کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، حق تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے حیات و موت میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں میں سے 70 یا کچھ کم و بیش شہید ہوئے۔ ابن نجار نے ان سب کے نام دیے ہیں، جن میں سے 4 مہاجرین میں سے اور باقی 66 انصار میں سے ہیں۔ اختتام جنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کرام کی لاشوں پر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو دیکھ کر فرمایا کہ ایسا دردناک منظر میری نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 آسمانوں میں شیر خدا اور شیر رسول لکھے گئے۔ پھر تمام لاشوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، میں قیامت کے دن ان کا شفیع ہوں گا۔ بعد ازاں حکم دیا کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ کپڑے کی قلت کا یہ عالم تھا کہ عموماً 2 3 ملا کر ایک ہی کپڑے میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیے گئے۔ جس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدم دیا جاتا، اور ان شہداء پر اس وقت نماز جنازہ نہ پڑھی گئی تھی بلکہ بے نسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے دفن کر دیے گئے تھے۔ سید
الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چادر میں دفن کیا گیا، مگر چادر کم تھی، اگر منہ ڈھانپتے تو قدم ننگے رہتے، قدموں کو چھپاتے تو منہ ننگا رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کو ڈھانپ دو اور قدموں پر خرمل ڈال دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ جب اذان شروع ہوتی باتیں اور دیگر کام کاج موقوف کر کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر مسجد کی طرف جا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو چلتے چلتے اور وضو کرتے کرتے جواب دے سکتا ہے۔ جب پے در پے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پہلی اذان کا جواب دے دینا کافی ہے، اگر سب اذانوں کا جواب دے تو بہتر ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہجرت سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ملے، آپ نے مجھے دعوت اسلام دی۔ میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے تعجب ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری پیروی کروں، حالانکہ تو نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین لایا ہے۔ ہم جاہلیت میں کعبہ کو 2 دن کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درست کلامی کی اور آپ کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور فرمایا، اے عثمان، تو یقیناً ان قریب ایک دن اس کنجی کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا کہ جہاں چاہوں گا رکھوں گا۔ میں نے کہا، اس دن بے شک قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے، اور آپ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد نے مجھ پر اثر کیا۔ میں نے گمان کیا کہ جیسا آپ نے مجھ سے فرمایا ان قریب ویسا ہی ہو جائے گا، اور ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جاؤں، مگر میری قوم مجھ سے نہایت درست کلامی کرنے لگی۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، کنجی لا۔ آپ نے کنجی مجھ سے لی، پھر وہی کنجی مجھے دے دی اور فرمایا، لو، یہ پہلے سے تمہاری ہے اور تمہارے ہی پاس رہے گی۔ اس کنجی کو ظالم کے سوا اسے کوئی تم سے نہ چھینے گا۔ اے عثمان، اللہ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، پس اس گھر کی خدمت کے سبب سے جو کچھ تمہیں ملے اسے دستور شرعی کے موافق کھاؤ۔ جب میں نے پیٹھ پھیری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا اور فرمایا، کیا وہ بات نہ ہوئی جو میں نے تجھ سے کہی تھی؟ اس پر مجھے ہجرت سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد آ گیا۔ میں نے عرض کیا، ہاں، وہ بات ہو گئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس حدیث میں 3 پیش گوئیاں ہیں، وہ تینوں کی تینوں پوری ہو گئی ہیں۔ اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک مسجد میں رونق با افروز رہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی چھت پر اذان کہی۔ ابو سفیان بن حرب اور عطا بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کی آواز سن کر عطا بولا کہ خدا نے اسید کو یہ عزت بخشی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی، ورنہ اسے رنج پہنچتا۔ حارث بولا، خدا کی قسم، اگر یہ حق ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر کہوں تو یہ کنکریاں ان کے میرے قول کی خبر دیں گی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس ہو کر نکلے تو فرمایا کہ تمہاری باتیں مجھے معلوم ہو گئی ہیں، تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حارث و عطاب یہ سنتے ہی کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالی کے رسول ہیں۔ ان باتوں کی اطلاع کسی اور کو نہ تھی، ورنہ ہم کہہ دیتے کہ اس نے آپ کو بتا دی۔ مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बेअत की। मर्दों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और मस्तूरात में से उनकी वालदा हिंद भी थी, जो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा चबा गई थी। एक दुश्मन इस्लाम ईसाई मुसन्निफ इन 10 इश्खास की तफसील गज़वा महर जब में पेश आया। उसका सबब ये था कि मदीना में ये खबर पहुंची कि रूमियों और ईसाई अरबों ने मदीना पर हमला करने के लिए बड़ी फौज तैयार कर ली है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का और कबैले अरब से जानी और माली इमदाद तलब की। उस वक्त सख्त कहत और शिद्दत की गर्मी थी, इस वजह से इस गजवा को गजवा अशर भी कहते हैं। सूरह तौबा में जो लश्कर इस गजवा के लिए तैयार किया गया, इसे जैशुल अशराह कहते हैं। इस जैश की तैयारी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खसूसियत से हिस्सा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बड़े ईसार का सबूत दिया। अल गर्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1000 की जमीयत के साथ मदीना से रवाना हुए। रास्ता में जब सरजमीन नमूद में उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि यहाँ के कुओं का पानी न लेना और न वो पानी पीना। उन्होंने अर्ज किया कि हमने पानी लिया है और इससे आटा भी गूंधा है। आपने फरमाया कि पानी गिरा दो और आटा ऊंटों को खिला दो। जब आप हजर यानी नमूद के मकानात में से गुजरे जो पहाड़ों को तराश कर बनाए हुए थे, तो फरमाया इन मादबीन के मकानात से रोते हुए गुजरना चाहिए कि मबादा हम पर भी वही अजाब आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने मुंह मुबारक को छुपा लिया और इस वादी से जल्दी गुजर गए। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर से रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह आपका नाका गुम हो गया। जैद बिन नसीर के काई मुनाफिक कहने लगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करता है और तुमको आसमान की खबर देता है, हालांकि वो इतना भी नहीं जानता कि उसका नाका कहाँ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बा इतला इलाही ये मालूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक मुनाफिक ऐसा ऐसा कहता है, खुदा की कसम मैं वही जानता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया। चुनाचे अज़े खुदा ने मुझे नाका का हाल बता दिया है, वो फलां जर्राह में है, उसकी नकेल एक दरख्त में फंसी हुई है, इस सबब से वो रुका हुआ है, तुम जाकर ले आओ। जमील इरशाद मुबारक नाका उस दर्रा में से लाया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के वक्त हजरत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। मुनाफिक मज़कूर हजरत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के डेरे में था। हजरत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने डेरे में वापस आकर कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हमसे बा इतला इलाही अजीब माजरा बयान फरमाया कि एक शख्स ऐसा ऐसा कहता है। हजरत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई अमर बिन हज़म ने कहा कि तुम्हारे आने से पहले जैद ने ऐसा ही कहा है। ये सुनकर हजरत अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जैन की गर्दन लकड़ी से ठुका दी और कहा, और दुश्मन खुदा मेरे डेरे से निकल जा, मेरे साथ न रहे। कहा गया है कि जैद मज़कूर बाद में तैब हो गया था। हज्जर से तबूक 4 मंजिल है। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां खबर गलत थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम रहा। अहले तबूक ने जजिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली। इला का नुसरानी सरदार यूहन्ना बिन रूबा हाजिर खिदमत अक़दस हुआ। उसने 300 दिनार सालाना जजिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली और एक सफेद खच्चर भी पेश किया। आपने एक चादर इसे इनायत फरमाई। यहूदियों ने भी जुजिया पर सुलह कर ली। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना बताऊं जो 70,000 फरिश्ते पढ़ते हैं। जब कोई इस दुआ को कहे तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और उसके गुनाह और मुसीबतें ऐसे झड़ते हैं जैसे खजा में दरख्तों के पत्ते। फरमाया फिर वो ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज ही जना है। 70,000 फरिश्तों की दुआ ये है, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन
المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ شخص رات کے وقت فوت ہوا اور لوگوں نے اس کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان لوگوں نے عرض کیا رات تھی اور رات تاریک تھی، ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا یا فرمایا کوئی چیز پیش کی گئی، آپ نے اس کو تقسیم فرمایا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے مال عطا کیا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے جن لوگوں کو مال عطا نہیں فرمایا وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اما بعد، قسم با خدا میں ایک شخص کو عطا کرتا ہوں اور ایک شخص کو عطا نہیں کرتا، حالانکہ میں جس کو عطا نہیں کرتا وہ مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں عطا کرتا ہوں، لیکن میں کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے دلوں میں بے صبری اور حرص نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس خیر اور استغنا کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ودیعت فرما رکھی ہے۔ ان میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ راوی عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بدلے سرخ اونٹ دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو برے کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔